تو شاہ جی سب سے بڑا مسئلہ ہی آج کا یہ ہے کہ لوگ کے ایف سی پہ جانا نہیں چھوڑ رہے. میکڈونلڈ پہ کچھ 500 روپے کا اگر ڈسکاؤنٹ زیادہ مل جائے تو وہاں پہ لائنیں لگ جاتی ہیں. ایک سائڈ پہ یہ کہتے ہیں ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں, دوسری سائڈ پہ ہر فوڈ ریسٹورینٹ پہ کوک کی اور پیپسی کی بوتلیں دی جاتی ہیں, حالانکہ وہ کوئی مفت نہیں لیتے, خریدتے ہیں. تو اگر وہ اس کی جگہ پاکستان کے لوکل برانڈ یہ خریدیں کیا گے تو بات مر جائیں گے. واقعی سچ ہے کہ کوک اور پیپسی ریلیٹ ٹو اسرائیل؟ ایگزیکٹلی کیا اٹ یہ از. اسرائیل کی کمپنیز ہیں یا یہودیوں کی کمپنیز ہیں؟ یہودیوں کی کمپنیز ہیں. ہاں تو مطلب یہ یہودیوں کی ریلیٹ کمپنی. ٹو اسرائیل نا, اس کا ریزن کیا ہے کہ فنڈنگ جاتی ہے ادھر. ٹھیک ہے نا, میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا ٹری کیسے چلتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کے ایف سی ہے, جی ٹھیک ہے, تو وہ ریلیٹ ٹو اسرائیل ہے کہ اون بائی سم جو, آن بائی سم جو. تو پھر وہ فری آف کاسٹ لنچ کیوں پرووائڈ کریں ان کے ناٹ کے آرمی کو. ایف سی, میکڈونلڈ ٹو, کے میکڈونلڈ. ایف سی اینڈ میکڈونلڈ ٹو, بوتھ آف دم. اچھا, ہاں, کیوں پرووائڈ کر رہے ہیں؟ مے بی دے آر الائی ود اسرائیل. تو دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ نا. یہودی ہے تو پھر لائے تو بنیں گے نا, تو پھر وہ جی. تو پھر اسرائیلی جڈا ہوا نا, چاہے وہ پیپسی ہے چاہے کوک ہے. میں آپ کو وہی چیز کو عرض تو کر رہا ہوں. اب جیسے شجی مسلم برانڈز ہیں, یہ بھی تو فنڈ کر سکتے ہیں فلسطین کو. چلے برانڈز چھوڑیں, مسلم کنٹریز ہیں, بہت بہت بڑی کنٹریز ہیں, بہت بہت پاورفل کنٹریز ہیں, جن کی اکنامکلی پوزیشن ویری ویل ہے. اس میں یو اے ای آ جاتا ہے, اس میں سعودی آ جاتا ہے, قطر کویت آ جاتا ہے. یہ کیوں نہیں سٹینڈ لے رہے فلسطین کے لیے؟ ہم نے اس وقت صرف اپنی بات اس لیے کرنی ہے کیونکہ ہم اپنے لیے بہتر جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارا ملک کیا کر رہا ہے. میں دوسروں کی بات بلا کے نہیں کرتا, کیونکہ مجھے نہیں پتا کویت کا کیا سچویشن ہے, مجھے نہیں پتا قطر کی کیا سچویشن ہے, مجھے نہیں پتا سعودیہ کی کیا سچویشن ہے. ہاں, یہ پتا پاکستان کی کیا ہے. یہ پتا جو ہم کر سکتے ہیں, ایک عام انسان سٹینڈرڈلی اس وار کو لڑ سکتا ہے. کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, میں نہیں اس وقت جا سکتا فلسطین, ایسا ہی ہے. ایسے آج کل کے قاعدے قانون ایسے ہیں. میرا ملک جو ہے وہ اس چیز کی ترغیب مجھے نہیں دلا سکتا. ہاں, میں سائلنٹ وار کھیل سکتا ہوں, جو ان کی برانڈنگ ہے, جہاں سے ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے, اس کے ساتھ لڑ کے. اچھا, آپ کو مجھے وہ ریزن بتائیں کہ جس کی وجہ سے پاکستان جیسی نیوکلیئر اسٹیٹ اتنی خاموش ہو کے بیٹھ گئی ہے فلسطین اور اسرائیل کے مسئلے پہ. مطلب وہ کوئی کمنٹ ہی نہیں, وہ نہ فلسطین کے لیے کوئی کمنٹ پاس کر رہے ہیں اور نہ وہ اسرائیل کے لیے کر رہے ہیں. آئی ہیو نو آئیڈیا. تو مطلب آپ یہ سمجھے نا کہ وہ اس کانفلکٹ سے باہر ہیں. سر میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, جو مسلمان ہے نا یہ ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں, ٹھیک ہے. اگر ایک مسلمان پہ مصیبت آتی ہے نا تو مسلمانوں کو چاہیے کہ تمام امت مسلمہ اٹھ کے اس کی وہ مصیبت حل کرے. سر اس کا شاید جواب میرے پاس ہے, جی میں آپ کو بتاتا ہوں. فرانس اوپنلی سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کو, جی امریکہ اوپنلی سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کو, جی کینیڈا اوپنلی سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کو, اور دے نوٹ ایون کنڈیمڈ دے آر کلنگ فلسطینی چلڈرنس. مطلب کہ وہ فلسطین کے بچوں کو مار رہے ہیں. ٹھیک ہے, 10,000 فلسطین کے بچے مارے جا چکے ہیں جن کی عمر 5 ماہ سے لے کے 10 سال تک ہے. 10,000 بچے, اور اگر آپ ہسٹری اٹھائیں تو 70,000 سے زیادہ ہیں. مطلب کہ اتنی دنیا کی بڑی جمہورتیں, یورپی یونین ہو گئی, یہ سارے اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں. وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ بھائی سٹاپ کلنگ چلڈرنس, بچوں کو مارنا بند کریں. ٹھیک ہے سر, اسی لیے شاید ان کی ایک آزاد خارجہ پالیسی ہے. مسئلہ یہ ہے ہماری ایک آزاد خارجہ پالیسی نہیں ہے, جس کے اوپر عمران خان لڑتا تھا کہ جی ہم پاکستان کی اپنی ایک آزاد خارجہ پالیسی ہونی چاہیے کہ ہمارا جو ملک کا انٹرسٹ ہے ہم اس کے لحاظ سے کمنٹ پاس کریں, نہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا الائی کیا ہے, کس کے ساتھ ہے. اب ہر دنیا کا جو ملک ہے, مطلب جو میں اسلامک کنٹریز کی بات نہیں کر رہا, لیکن جو دوسری یورپی کنٹریز ہیں یا ویسٹرن کلچر جتنا بھی ہے وہ سب اسرائیل کے ساتھ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں. لیکن ہماری مسلم کنٹریز بھی اوپنلی فلسطین کے لیے نہیں بول رہے. ایران نہیں بول رہا, پاکستان نہیں بول رہا, سعودی نہیں بول رہا. کیا ہم لوگ اتنے بے بس ہیں یا بے حس ہیں؟ کیا کہیں گے آپ, بے بس یا بے حس؟ بے حس. بے بس نہیں, بے بس نہیں ہم. یہ بے بسی نہیں ہے نا. بے بسی وہاں پہ ہو جہاں پہ آپ کی تعداد ہی نہ ہو, آپ کچھ بھی نہ ہو, آپ لٹرلی نتھنگ ہو.
لائک اٹس آپ کہہ لیں کہ 7 سمندر ہیں اور اس میں آپ ایک چھوٹی سی کشتی میں ہو تو پھر تو آپ بے بس ہیں. لیکن آپ 7 سمندروں میں سے 3 سمندر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوں اور ایک چھوٹے سے سمندر کے حصے کو نہ آپ کاٹ سکتے ہو تو یہ کیسے ہو؟ اب میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. ہمارے ساتھ انڈیا لڑتا. اب انڈیا کتنا بڑا پاکستان کے مقابلے؟ ایسے ہی ہے. پاکستان کی ایک دھمکی پہ خاموش ہو جاتا. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے وی آر نیوکلیر اسٹیٹ. میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا. اس بات سے اگری کرنا چاہیے. نہیں کرتا سر. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ہمیں جو بتا دیتے ہیں نا ہم وہ مان لیتے ہیں. جو ہمیں بتا دیا جاتا ہے نا ہم وہ مان لیتے ہیں. چلے مجھے ایک بات بتائیں, لاسٹ جنگ کب ہوئی تھی؟ سر آپ بتائیں لاسٹ جنگ کب ہوئی تھی؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. چلے میں مجھے آپ کو جواب بتاتا ہوں. 71 ہوا. جی. کون جیتا؟ انڈیا. انڈیا. کارگل ہوا. کون جیتا؟ انڈیا. انڈیا. تو پھر بتائیں بات کہاں رہ جاتی ہے؟ You have to understand that we are the nuclear Sir, state now. if we are the nuclear state right now, so why we don't raise our voice for Palestine? Because Muslims are dead here. Sir, یہاں پہ مسلمان نہیں ہیں. مطلب کہ اگر آپ کا انڈیا کے ساتھ کانفلکٹ ہے تبھی آپ سر میں اب آپ کو بتاتا ہوں, انڈیا اور پاکستان ایک خار بازی ہے جس طرح امریکہ اور رشیا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. انڈیا اور پاکستان میں خار بازی سیاست دانوں کی حد تک ہے. اچھا. عوام کی حد تک نہیں ہے. یار میں آپ کی بات پہ اگری کر رہا ہوں, لیکن آپ کو میں ایک بات بتاؤں نا, یہ جو کانفلکشن ہے نا انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں, یہ کچھ انتہا پسند لوگوں کی وجہ سے ہے. آپ سیاستدانوں کو رکھ سکتے ہو, سیاستدان ہے نا, آپ سیاستدانوں کو بھی اس چیز کے اندر انکلوڈ کر سکتے ہیں, لیکن اس میں عوام بھی ہے جس طرح اب ادھر ہے. اب میں آپ کو کھل کے نہیں بتا سکتا, لیکن ادھر بھی ایسی عوام پائی جاتی ہے جو انتہا پسند ہے, جو اپنے عقائد و نظریات بھی نہیں بدلنا چاہتی. ٹھیک ہے, یہ جاننے کے باوجود کہ وہ کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں. ہاں کھاتے ہیں تو بس چھوڑیں اس بات کو. نہیں ہم ابھی ہمارا ٹاپک جو ہے نا, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں عوام بھی شامل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو اسی وجہ سے جو یہ پاکستان انڈیا کانفلکٹ ہے نا, یہ خار بازی پہ مبنی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ پاکستان اسرائیل خار بازی پہ مبنی نہیں ہے. اب اس کا جو اسپیسیفک ریزن آتا ہے نا, یہاں پہ جو مسلمز ہیں نا, میجورٹی آر سیکولرز. ان کے دل میں اس چیز کا ایمان ہی نہیں موجود کہ اگر ان کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے تو ہمیں اپنے جان مال سے زیادہ ان کی حفاظت کرنی چاہیے. جب یہ جنون موجود ہوگا نا ہم انسان میں, تو کچھ نہ کچھ تو امپلیمنٹ ہوگا نا. اب ایران بھی ہے, لبنان بھی ہے, ان کو کیا پڑی ہے؟ مجھے صرف ایک بات بتائے, کیا پڑی ہے ان کو؟ ان کے دلوں میں ایمان ابھی زندہ ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا, ان کے دلوں میں ایمان زندہ ہے کہ وہاں پہ وہ بچوں کو صرف اس بنا پہ مار رہے ہیں کہ انہوں نے بڑے ہو کے ٹیررسٹ ہونا. what the hell, یہ کیا ایکسکیوز ہے بچوں کو مارنے کا؟ سر یہ وہی چیز ہے نا جیسے ایک اسلاموفوبیا کے ٹائپ چیز ہے, جیسے مغرب سمجھتا ہے کہ اگر مسلمان ہے تو دہشت گردی ہوگا, کیونکہ شاید ان تک دین غلط پہنچا. مغرب یہ سمجھتا ہے کہ اگر آفٹر 9/11, یار یہ سارا کچھ ان کا اپنا بنایا ہوا ایجنڈا تھا. ٹھیک ہو گیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, یو ایس کی اکانومی بھی ویپنز کے اوپر ہی کھڑی ہے. سر یہی بات ہے نا, اگر آج عرب میں اتنی آگ لگی ہوئی ہے, عرب میں جو جنگ ہو رہی ہے, آپ مجھے بتائیں داعش جو ہے اس کو اسلحہ کہاں سے ملتا ہے؟ وہ امریکن ویپنز یوز کر رہے ہیں. سر میں آپ کو وہی چیز کی عرض کر رہا ہوں. سر آپ وہ چھوڑیں, حماس ہے, حماس کے پاس اتنا اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے؟ حماس کے پاس کہاں سے اسلحہ آ رہا ہے کہ وہ اسرائیل جیسے نیوکلیئر پاور سے لڑ رہا ہے؟ آپ پروکسی وار کو سمجھتے ہو نا؟ جی میں سمجھتا ہوں. تو بس سمجھیں, اگر میں آپ کو کہتا ہوں میرے پاس اتنا سا بھی اختیار ہو, میرے پاس اتنا سا بھی اسلحہ ہو, اور میں پروکسی وار کھیلنا جانتا ہوں, تو میں حماس کو وہ چیز پرووائڈ کروں گا جس سے وہ اسرائیل کے خلاف لڑ سکتے ہیں. اگر میں جا سکتا ہوں, میں اپنی فیملی کو اللہ کے سپرد کر کے ادھر چلا جاؤں, میں ان لوگوں کے ساتھ جا کے لڑوں. سر آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنا بڑا تحفہ ہے, اور جو جنگ سے پیچھے ہٹ جائے اس وہ جہنم واصل ہوتا جائے. بے شک ایسے ہی ہے. ٹھیک ہو گیا نا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن تو پڑھو کھول کے یار, کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ترغیب کیا دلائی ہے آپ کو. آپ لوگ تو ڈرپھوک ہو کے بیٹھے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں. ہم لوگ یہاں پہ پاکستان مسلمان از دا سیکنڈ لارجسٹ کمیونٹی in the world based on their own analysis. ہمارے انالیسس کے معاملے میں پاکستان مسلمان پہلے نمبر پہ ہے پاپولیشن کے. ہاں جی نا پاپولیشن.
اور وہ کیوں نہیں پہلے نمبر پہ آ سکتے؟ اس لیے کہ کتنی آبادیاں، کتنے دیہات، کتنے گاؤں جو ہیں وہ گنے نہیں جاتے مردم شماری میں. موسٹلی پاکستان ہے، بنگلہ دیش. ہاں زیادہ تر انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں تو گنے بھی نہیں جاتے. تو مسلمان کی کمیونٹی کرسچن سے بھی بہت زیادہ ہے. لیکن ایک اور چیز ہے، جو انڈیا، پاکستان اور جو بنگلہ دیش کے مسلمز ہیں نا، ان میں دین کے علم کی کمی بھی بہت ہے. ایگزیکٹلی یہی تو میں نے بھی آپ کو عرض کیا کہ یہاں پہ میجورٹی جو ہے وہ سیکولر مسلم ہے، وہ کلچرلی مسلمان ہے. ڈیفائن واٹ از سیکولر مسلم اور کلچرل مسلم، ڈیفائن کرو. سیم ہے، سیکولر اور کلچرل سیم ہے. سیکولر اور پریکٹس میں ڈفرینس ہے. پریکٹس اور سیکولر ڈیفائن کریں. جو سیکولر ہے نا، وہ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ وہ ریلیجن کو کلچر وائز لے کے چلتے ہیں، لیکن فرام دا باٹم آف دیئر ہارٹس. کلچر مطلب کہ جی جمعہ آ گیا تو نماز پڑھ لی. نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں نا کلچر کو. میں اس کو اس طرح ڈیفائن کرتا ہوں کہ ہم پاکستان میں پیدا ہوئے. پاکستان ایک مسلم ملک ہے، ٹھیک ہے. ایک عیسائی بھی ادھر پیدا ہوتا ہے نا، تو وہ بھی آپ کو جاتے السلام علیکم کہہ کے جائے گا. یہ کلچر ہے، کلچر بن گیا. ہاں یہ عیسائی ہے نا، لیکن السلام علیکم کہہ رہا ہے کیونکہ یہ کلچر میں شامل ہے. اسی طرح کلچرلی مسلم ہوتے ہیں سیکولر، جو ایک کلچر کو لے کے، مذہب کو لے کے چلتے ہیں، لیکن اندر سے ان کے دل میں ایمان موجود نہیں ہوتا. نمازیں وہ نہیں پڑھتے. جمعہ وہ جمعے والے دن کپڑے اچھے پہن لیتے ہیں، دل کیا جمعہ پڑھ لیا، ٹائم سر پہنچ گئے، نہ کیا تو نہ سے. مطلب وہ جو ان پہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیے نماز، روزے، ہاں وہ مرضی پہ ہے ان کی کہ دل کیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ سیکولرزم میں آ جاتی ہے. اچھا کچھ چیزوں میں آپ کو بتاؤں، جو عربز ہیں وہ ٹھیک ہیں اور کچھ چیزوں میں غلط ہیں، اور کچھ چیزوں میں جو یہ ہندوستان کے مسلمان ہیں، مطلب پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا کے مسلمان ہیں، وہ کچھ چیزوں پہ صحیح ہیں اور کچھ چیزوں پہ غلط ہیں. کافی حد تک چیزوں پہ. ہاں کافی حد تک چیزوں میں غلط ہیں. توحید پہ تو خاص طور پہ بہت غلط ہے. اب جو ہندوستان کے مسلمز ہیں، ان کا جو توحید پہ جو ایمان ہے نا وہ بہت کمزور ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی ایک وجہ ہے، کیونکہ ہم کنورٹڈ مسلمز ہیں. ہم کنورٹڈ، وہ بھی کنورٹڈ مسلم تھے سر. نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ کنورٹڈ مسلم سے، لیکن ہم کنورٹڈ ایک کلچر ہے ہندوؤں سے. وہ بھی سر ادھر میں آپ کو بتاتا ہوں، بت پرستی سے جب جو مکہ کے مشرکین ہیں نا، ان کا کلچر وہ نہیں تھا جو انڈیا کے بت پرستوں کا تھا. سر سب سے آسان اس کا آنسر بلا کے ہے، ان کے پاس نبی تھا، ہمارے پاس نبی نہیں آیا تھا. نبی نہیں آیا تھا. ہمارے پاس اس کی تعلیم آئی ہے، اور سر ہمارے زیادہ بدل کے آئی ہے. جو ہندوستان ہے نا، ادھر دین آتے آتے نا بہت ٹائم لگ گیا. ہاں جی ٹائم لگا، اور اس کے بعد بہت بدل دیا گیا. جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے آج بھی وہ ویسی کی ویسی ہے، اللہ کا وعدہ ہے. میں آپ کو لیکن اللہ کی کتاب کھول کے کوئی سمجھ کے نہیں پڑتا. پاکستان کی سڑکوں پہ دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ دیا جاتا ہے اللہ کے نام پہ. ہاں جی بہت ڈونیشن ہوتی ہے، بہت زیادہ، اربوں کی ڈونیشن ہوتی ہے. یہ ریکارڈ ہے، پاکستان کی سڑکوں پہ سب سے زیادہ پیسہ اللہ کے نام پہ دیا جاتا ہے، حالانکہ عرب جو ہیں وہ ہم سے بہت پیسے والے. I don't want to brag but the thing is that کہ آج ہی کی بات میں کر رہا ہوں، ایک نا کافی ینگ لڑکی نقاب اس نے کیا ہوا، میں افطاری لینے گیا ہوا تھا باہر، تو میرے پاس آ گئی، تو I was like یار مجھے نا دکھ ہوتا ہے شاہ جی، بات بلا کے ہے کہ ان لوگوں کو نا اللہ پہ توکل نہیں ہے. میں نے اس کو جو تھا میرے پاس حسب ضرورت میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا یار اچھا سارے لوگ مجھے دیکھنے لگ گئے اس بات پہ کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. میں نے اس کو بڑے پیار سے کہا، میں نے کہا دیکھو میری بات سنو بہن، آپ جب اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کرو گے نا تو آپ کو کسی اور کی طرف دیکھتے ہوئے بھی اپنے آپ سے خود سے گن آئے گی. اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ سے مانگو، صرف وہی دینے والا اور کوئی دینے والا نہیں ہے. یہ کہا میں نے اپنا سامان پکڑا اور میں مڑنے لگا تو میں نے دیکھا کہ وہ آگے گئی ہے ایک اور موٹر سائیکل والے سے مانگنا. سر پتہ ہے کیا کہ اس سے بلا کیا چیز، یہ میں آپ کو ایک نشانی بتا رہا ہوں سیکولر مسلم کی، کہ اگر اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا تھوڑا سا بھی خوف ہوتا نا، ادھر سے ہی مڑ کے واپس چلی جاتی. بالکل ٹھیک ہے، واپس آ جائے، سمجھ آئیے نا. لیکن وہ اپنے کاروبار میں دوبارہ لگ گئی ہے. سر پتہ ہے کیا، لوگوں میں نا صبر نہیں، اللہ تو آزماتے ہی صبر سے ہے نا بندے کو، اور وہ اس کا صبر چیک کرتا ہے. سب سے بہترین قوم نبی علیہ السلام نے شام کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ یہ میں سب سے بہترین قوم ہوگی میری امت کی اس وقت میں، اور یہ بیت المقدس والی سائڈ پہ نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا تھا، اور سب سے زیادہ رائے حق پہ بھی وہی ہیں. ٹھیک ہے نا. آج بھی ان کے بچے مر رہے ہیں نا تو ان کے دل میں ڈر، وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑے، وہ خوش ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یا اللہ تو راضی ہے ہم سے.
آپ یہاں سے ان کا جنون دیکھو کہ کتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ان کے جنون کو دیکھ کے کہ ان کا اللہ پہ توکل کتنا ہے کہ وہ مرنے کے لیے کھڑے ہیں. اچھا ایک اور چیز جاتے ہیں ہم نا بہت پیچھے چلے جاتے ہیں. ہم لوگ نا اس لڑائی کی وجہ تک جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام 2 بیٹے اسماعیل اسحاق. اسماعیل سے عربی نکل آئے اور اسحاق سے یہودی نکل آئے. تو بنی اسرائیل نکل بنی اسرائیل جی. بنی اسرائیل کو یہودی بولا جاتا ہے نا. اب ایک مجھے کنفیوژن یہ بھی ہے جو میں آپ سے شاید کلیئر کر دوں، آپ کو پتا ہو. اب حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب ہے بنی اسرائیل، جی ان کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا. تو کیا یہ یہودی جو ہیں یہ اس کی نسل میں سے ہیں یا اصل میں نا میں آپ کو بتاتا ہوں نا کچھ کانسیپٹ جو ہے نا وہ اسرائیلی روایتوں سے بھی لیے جاتے ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں بتائی ہیں جو صرف تم لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہیں. اگر قرآن میں ڈیٹیلنگ دی جاتی تو یہ بھی 10 سے 20 کتابوں کا ایک مرکب ہوتا. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اس کے الفاظوں کو اتنا آسان کیا کہ سمجھنے والے کے لیے بہتری ہو. تو قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ یہودا سے یہودی کی نسل ہے. ہاں بنی اسرائیل، دیکھیں میری بات سنیں، میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں. جو بنی اسرائیل ہے نا، بنی اسرائیل کے 12 بچے تھے. ٹھیک ہے نا. بنی اسرائیل 12 بیٹے تھے. 12 بیٹے. ٹھیک ہے نا. 12 بیٹوں سے جو نسل چلی ہے نا آگے وہ یہودی، وہ ہے تو مسلمان ہی نا، ہے وہ مسلمان ہی، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو یہ لقب دے دیا کہ ہم یہودی ہیں. اچھا شاہ جی مجھے بتائیں کہ جو قرآن ہے اس میں تو یہودی نام کا کوئی لفظ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، مطلب کہ اہل یہود کہا جا سکتا ہے. اہل یہود کا کوئی لفظ نہیں آ رہا. پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. مطلب نام بنی اسرائیل آ رہا ہے. بنی اسرائیل بنی اسرائیل آ رہا ہے. میں نے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ جتنا سنا نا اب تک، شاید میں اگر غلطی پہ ہوں، اللہ تعالیٰ میری کمی پیشی معاف فرمائی، یہود کا ذکر میں نے نہیں سنا، ہو سکتا ہو، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. میں نے بھی ڈیٹیلنگ کے ساتھ قرآن سر جہاں بھی میں نے بھی قرآن میں ذکر سنا وہ بنی اسرائیل کا آ رہا ہے. چلیں آگے کنٹینیو کریں. تو اچھا بنی اسرائیل میں ایک آگے زائنسٹ اور ایک آگے یہودی. اب ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ شاید جی دونوں میں فرق اتنا ہی ہے جتنا شیعہ اور سنی میں ہیں دونوں مسلمان ہی، اس لیے وہ دونوں یہودی ہیں، چاہے وہ زائنسٹ ہیں تو چاہے وہ دوسرے ملکوں کے جوز ہیں. ٹھیک ہے نا. اب اگر وہ جوز کہیں کہ ہم بنی اسرائیل سے ہیں اور وہ بنی اسرائیل سے نہیں ہیں، یعنی کہ ہم کیا نام لیتے ہیں، آل بنی اسرائیل ہیں، نبیوں کی وراثت ہے، پیغمبروں کی نسل ہے، اور وہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. بات بلا کے آپ کسی یہودی کے پاس جاؤ نا یہودیت قبول کرنے کے لیے تو وہ کہے گا کہ یو مسٹ بی فرام جوز اور یور مدر اور یور فادر اور یور آپ نہیں آ سکتے. آپ جوزوں میں نہیں آ سکتے. اور اسلام میں ایسی کوئی شرط اسلام میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے. اسلام میں ایون کہ آپ ساری زندگی بت پرست بھی رہے ہیں، ایتھسٹ بھی رہے ہیں، آپ دین اسلام کی طرف آ سکتے ہیں، رجوع کر سکتے ہیں. لیکن وہ ان کے پاس یہ شرط ہے. ہاں جی، یہ انہوں نے خود بنائی ہوئی ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے نہیں تھی. اس کے بعد پھر جب یہ یہودیوں کے بعد نکلتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عیسائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام himself was a Jew، ہیں تو وہ بھی مسلم ہی، لیکن himself was a Jew in that sense کہ وہ یہودیوں سے آئے تھے، وہ حضرت مریم سے آئے. ٹھیک ہے نا. حضرت مریم علیہ السلام سے آئے، اور اس کے بعد انہوں نے جو یہودیوں نے خرابیاں کر دی تھیں اپنے دین میں اس کو دوبارہ سے صحیح کرنے کے لیے آئے. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد انہوں نے وہ ترغیب ان کو دلائی. یہودیوں کی کتاب کے مطابق انہوں نے سوچا کہ یہ مسیحا نہیں، یہ دجال ہے. یہودیوں کے کتاب کے مطابق جی. انہوں نے یہ ازیوم کیا کہ ہی از اینٹی کرائسٹ ناٹ اے کرائسٹ. ٹھیک ہے، وہ مسیحا نہیں ہے، وہ دجال ہے. اور انہوں نے رومیوں کے ساتھ مل کے حضرت عیسیٰ کو مروانے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا اور ان کی جگہ کسی اور کی مشابہت پہ ان کی مشابہت پہ کسی اور کو صلیب پہ چڑھوا دیا. اب یہاں پہ دو جو روایتوں سے آتا نا، روایتوں سے یہ سامنے آتا ہے کہ ایک روایت سے یہ سامنے آتا ہے کہ ایک بندہ جو کہ بہت زیادہ ایمان پہ تھا، اس نے اللہ کے نام پہ اپنی جان دے دی حضرت عیسیٰ کی جگہ پہ آ کے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس بندے نے حضرت عیسیٰ کی مخبری کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس مشابہت پہ لا کے صلیب پہ چڑھوا دیا اور حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. یہ دو روایتوں میں آتا ہے، لیکن اس کا حدیثوں سے اور قرآن سے کوئی لنک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بس یہ فرمایا کہ ہم نے ان کو یعنی کہ ان کی جگہ کسی اور کو رکھ لیا اور ان کو زندہ ٹھیک ہو گیا چھوڑ دیا. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں
ہم نے ایک تو بتا دیا نا کہ جوئزم جو ہے، جو بنی اسرائیل ہے وہ حضرت اسحاق سے شروع ہوئی، اور جو اپنے عربی ہیں وہ حضرت اسماعیل سے شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. پھر اگر ہم فارورڈ چلتے جائیں تو یہودیوں پہ بھی اس دنیا میں بہت ظلم ہوا. جیسے آپ ہٹلر کا دور لے لیں. سر وہ پھر میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں نا، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تم ذلیل و رسوا ہوگے، تو پھر ان کا مقدر ہے. آج بھی دیکھ لو، آج بھی وہ جنگ جیت رہے ہیں، مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، مسلسل بمباری کر رہے ہیں، لیکن پوری دنیا سے ذلالت جھیل رہے ہیں. سر پوری دنیا سے ہر کیا، جگہ اگر سے آپ کریٹیسزم لے رہے ہیں، ہر جگہ سے گالیاں کھا رہے ہیں. سر اگر آپ ذلالت مقدر ہے ان کا سر. ویسٹرن کمیونٹی دیکھیں نا، جی جو ویسٹرن کمیونٹی ہے، جو ادھر کے لوگ ہیں، جی جی وہ تو اس چیز کو کنڈیمڈ کر رہے کیا ہیں جو اسرائیل فلسطین پہ ظلم کر رہا ہے، لیکن جو ان کے پالیٹیشینز ہیں، لیڈرز ہیں، وہ حمایت کر رہے ہیں اسرائیل کی. سر اس کا ریزن ہے، دیکھیں میری بات سنیں، جو یہ وی وی آئی پی طبقہ ہوتا ہے نا، جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پوری دنیا کو چلا رہے ہوتے ہیں اپنی طرف سے نا، وہ جو کمیونٹیز ہوتی ہیں نا، ان میں سب سے زیادہ ہاتھ ہوتا ہے یہودیوں کا. ٹھیک ہے، انہوں نے اتنا اوپر اپنا لیول بنایا ہوا. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ لوگ عام دنوں میں ان لوگوں کو کرتے ہیں فنڈنگز کرتے ہیں، پیسے کا ٹھیک ہے. کھیل. ہاں جی. پھر جب ان پہ ضرورت آتی ہے پھر وہ لوگ ان کی کرتے ہیں. اب وہ یہ سیاہ کریں سفیدی کریں، ان کو کوئی لینا دینا نہیں. بچے مار رہے ہیں، ان کو نظر آ رہا ہے ظلم کر رہے ہیں، نظر آ رہا ہے ان کو، لیکن ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. جس طرح ٹرمپ نے بیان دیا تھا ایک کہ یہ جو ہے نا جو بائیڈن، یہ پاگل ہو گیا، یہ بڑھاپے میں سٹے آ گیا. میں نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، جب میں دوبارہ حکومت میں آؤں گا، میں نے سب سے پہلے سارے امریکی فوجیوں کو امریکہ میں واپس بلانا ہے، اور جہاں پہ پوری دنیا میں جنگیں ہو اس نے رہی ہیں. یہی چیز کی. میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹرمپ کا یہ جو قدم تھا، جو امریکن اسٹیبلشمنٹ کو بہت برا لگا تھا ٹرمپ کا قدم، جو اس نے افغانستان سے اپنی فوج واپس امریکہ بلائی. لیکن یہ نہیں سمجھے کہ ٹرمپ کا یہ کام امریکہ کے لیے کتنا فائدے مند تھا، کیونکہ یونائٹڈ نے مطلب یو ایس جو ہے وہ اپنا کتنا پیسہ اس جنگ میں ہار چکا تھا. یہاں آپ کو یہی چیز کی عرض کر رہا ہوں کہ اس نے نا اس پہ بھی ریمارکس دیے اسرائیل کے اوپر بھی، کہ یہ جو جتنی جنگیں کر رہے ہیں نا دوسرے بھی، یہ ساری ختم کرنی ہے، اس کا اینڈ کوئی نہیں ہے. یہ جو جنگیں کرواتے ہیں صرف اپنا پیسہ بنانے کے لیے کرواتے ہیں، اپنا اسلحہ بیچنے کے اپنا لیے. اسلحہ بیچنے کے لیے. اس نے اس میں یو ایس کو بھی رگڑا ہے، اور اس نے رشیا کو بھی رگڑا. سر جیسے ایک جرنلسٹ نے ٹرمپ سے پوچھا جی کہ مجھے تو آج کل نا شاہ جی، مجھے آج کل وہ امریکہ کا عمران خان ہی لگ رہا ہے. سر میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹرمپ سے ایک جرنلسٹ نے پوچھا جی پیوٹن از اے کلر. سو ٹرمپ نے نا بڑا ایک بلنٹ آنسر دیا، ایون امیرکنز آر دا کلر. تو وہ نا جرنلسٹ ذرا شاکڈ ہو گیا، ہاؤ، کیسے ہو سکتا ہے، آپ امیرکنز کو کیسے کلر کہہ سکتے ہیں. تو اس نے کہا جی جو افغانستان میں آپ نے جو کیا، عراق میں کیا، جو عراق میں آپ نے کیا، جو اس کے بعد اس میں کیا، شام میں کیا آپ نے، شام میں کیا. شام میں تو یہ کسی کے ساتھ مل کے کرے، ویتنام میں انہوں نے بڑا ظلم کیا، ویتنام میں کیا، بے شک ایسے ہی ہے. تو اس نے بڑا، میں آپ کی بات سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں. پاکستان میں عمران خان چھایا ہوا ہے اور ادھر پہ ٹرمپ چھایا ہوا ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک بار ٹرمپ آ گیا، سب علی خان صاحب بھی آ گئے. وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے نا. سب سے پہلے جو چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ نومبر تک اگر اللہ نہ کرے، اللہ کبھی نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس جنگ کو ختم کرے، اگر یہ جنگ ختم نہیں ہوتی تو شاہ جی ٹرمپ آتا تو یہ جنگ ختم ہو جائے گی. اس کا ریزن $200 بلین سے زیادہ فنڈنگ پھر کی گئی ہے $200 بلین یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے اسرائیل کو. سر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یونائٹڈ اسٹیٹس نے $200 بلین کی اگر اسرائیل کو فنڈنگ کیا نا، تو ظاہری بات ہے اس میں اس کا کوئی مقصد ہے، کوئی اس کا وہ نیشنل. شاہ جی میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں نا، ٹرمپ ہے بزنس مین، وہ اس تھنک سے سوچتا ہے، وہ وارئر نہیں ہے، وہ انتہا پسند نہیں ہے. لوگوں نے بڑا کہا تھا ہیز اے ریسسٹ. اس نے جب کہا تھا کہ پہلی دفعہ جب وہ آنے لگا تھا، اس نے کہا تھا I want to build a wall from the side of Mexico، کہ وہاں سے انلیگل امیگرینٹس بہت آتے ہیں امریکہ میں. میں اس کے ساتھ تھا اس بات پہ، کیونکہ آتے ہیں جیسے کہ کہا گیا تھا کہ افغانستان اور پاکستان کے بارڈر پہ جو ہے وہ خاردار تارے لگائیں، یہاں سے بھی بہت امیگریٹس آتے ہیں. ہاں جی، تو یہ غلط بات تو نہیں نا؟ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں، بالکل صحیح بات ہے یہ. اب کیا نام لیتے ہیں، اسی طرح ہی ٹرمپ نے کہا کہ جو بائیڈن پاگل ہو گیا،
جو یہ معاملات کر رہا ہے نا یہ پاگل پن پہ مبنی ہے. میں نے سب سے پہلے ساری وارز کو روکنا ہے اور اپنے تعلقات اچھے کرنے ہیں. اور جہاں پہ میں فنڈنگ کر رہا ہوں نا بے فضول کی، جہاں پہ یو ایس فنڈنگ کر رہا ہے وہ فنڈنگ روکوں گا. اب یو ایس فضول کی فنڈنگ کہاں کر رہا ہے؟ سارے جانتے ہیں اسرائیل کو دے رہا ہے. اب جب وہ فنڈنگ روکے گا نا، اسرائیل کی وہاں سے مرجنی ہے اصل ماں، ٹھیک ہے نا، اور وہاں سے جو اس کے اوپر پریشر آئے گا نا، یار ابھی تو آپ کو پتہ ہی نہیں ریسنٹلی رشیا کے ساتھ کیا کیا انہوں نے. سر میری بات آپ سنیے. کو پتا ہے یوکرین نے، اسرائیل نے رشیا کے ساتھ کیا کیا؟ یو ایس، یوکرین اور اسرائیل رشیا کے ساتھ انہوں نے اس وقت یہ کل پرسوں کی نیوز ہے، ان کے کانسرٹ میں جا کے نا ایک آدمی نے بڑے لوگوں کو مار ڈالا. اور اس کے بعد اس آدمی کا بیان آیا کہ انہوں نے مجھے 5 لاکھ روپیہ دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کام ہونے کے بعد $1 ملین دیں گے. اور اب اس بات کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے، اور جو پیوٹن ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ انویسٹیگیشن ان کے خلاف آ گئی تو میں دنیا میں وہ تہلکہ مچاؤں گا جو یہ ان کی میں نسلیں آپ کو تک بتا یاد دوں رکھیں سر، گی. پیوٹن مچا دے گا. مچا دے گا میں سر. آپ کو بتاتا ہوں، پیوٹن کا ایک بیان تھا. سر پیوٹن نا آگے بڑا صبر کر کے بیٹھا ہوا تھا، وہ کوئی موقع ڈھونڈ سر رہا تھا. پیوٹن نا بڑا بلنٹ آدمی ہے. اس جی کا نا ایک بیان تھا جو مجھے بڑا زبردست لگتا ہے. وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے، اپنے ملک کے لیے بڑا سنسیئر ہے. وہ لوگوں کو ظالم لگتا ہوگا لیکن وہ اپنے لوگوں کے لیے بڑا صحیح ہے. اس نے نا ایک بات کہی تھی کہ جس دنیا کے نقشے میں رشیا نہیں نہ ہوگا، مجھے ایسی دنیا نہیں چاہیے. تو سر وہ کر جائے گا. ہاں جی ایسے ہی ہے. وہ کر جائے گا. اب یہی چیز میں بتا رہا ہوں، ان کو یہاں وہاں سے بھی بڑا پریشر آیا اور آپ دیکھیں ایک بلاگ بن رہا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک بلاگ بن رہا ہے. امریکہ کی جو جی ڈی پی ہے اس کو سب سے زیادہ خطرہ چائنا سے ہے. چائنا سے ہے نا. بالکل ایسا. چائنا، رشیا اور سعودیہ. سعودیہ. انہوں نے ایک بلاگ بنا لیا. اب پاکستان جب خان صاحب کی حکومت تھی، خان صاحب نے تو پہلے کہا تھا جی میں نے کسی بلاک کا حصہ نہیں بننا، کیونکہ جب آپ بلاک کا حصہ بن جاتے ہیں نا تو اگر اس بلاک میں جنگ ہو رہی ہے تو وہ یہ بلاک آپ سے ناراض ہو جاتا ہے. اور اگر اس بلاک میں جنگ ہو رہی ہے یو این کی طرح ہو گیا نا. ہاں جی. اس یو میں این کی طرح ہو بھائی گیا. ہماری یہ ایک جو ہے نا فریلی ایک خارجہ پالیسی ہونی چاہیے جس میں ہمارا کوئی بلاک نہ ہو. دیکھیں نا میں اب آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. جو یہ معاملہ آتا ہے نا ملکوں کا قرضے لینے کا، ملکوں کا اس طرح کے معاملوں میں آگے چلنے کا، یہ اس کے ساتھ سب سے بڑا ڈفانگ کھیلا جاتا ہے کہ ہم آپ کی ہیلپ کر رہے ہیں. یہ اصل میں ہیلپ نہیں کر رہے ہوتے، ان کو یہ غلامی میں خرید رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد ان سے ان ٹرمز پہ سگنیچر کروائے جاتے ہیں کہ اگر آپ اس ٹرمز کے اگینسٹ جائیں گے تو جو ملک ہمارے ساتھ ہے نا وہ تمام مل کے آپ پہ اٹیک کر دیں گے. سر اب یہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ اب ہم ساری زندگی کہتے رہے جی، ہمارے سیاستدان ہمیں بتاتے رہے جی امریکہ ہمارا الائے ہے. الائے مطلب ہمارا دوست ہے. سر 80,000 سے زیادہ پاکستانی مر گیا افغانستان کی جنگ میں. 100 بلین سے زیادہ ہمیں نقصان ہوا اکنامی میں. 400 ڈرون حملے. ایک الائے امریکہ از آن الائے اور اس نے 400 ڈرون حملے پاکستان میں کیے جس پہ اعتراض تھا خان صاحب کو آن این الائے. تو پاکستان نے کیا سیکھا اس سے؟ پاکستان ڈونٹ گیٹ ٹو ادر کانفلکٹس. دوسروں کے پھڈے میں لت نہ اڑائیں. نہیں سیکھا. ہم اب نہیں سر، ہم نے سیکھا، ہم نے سیکھا، آپ نے سیکھا ہے. ہمارے جو بڑے سیاستدان ہیں نا انہوں نے ابھی تک نہیں سیکھا. ایسے ہی دے نیڈ اسٹل ایڈ. خیر بات میں کر رہا تھا فلسطین کے حوالے سے. تو سب سے بڑی بات جو ہے نا شاہ جی وہ یہ ہے کہ یہ قوم ختم نہیں ہوگی اگر اسرائیل اس بور میں بیٹھا ہوا ہے کہ وہ غزہ کو ختم کر دے گا، فلسطینیوں کو مٹا دے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ قوم ختم. ہاں ایک چیز ہو سکتی ہے جو کہ تھرڈ ٹیمپل ہے. یہ کسی نہ کسی طریقے سے بیت المقدس کو شہید ضرور کریں گے. اب میں آپ کو ایک چیز بتا دوں شاہ جی، ادھر نا تھوڑی سی یہ معاملات ایسے آتے ہیں کہ اچھا یہ میں اپنے اوپینین کے ساتھ بات کرنے لگا. ابھی تک مسلمان سویا ہوا، لیکن جب بیت المقدس ٹچ ہوگا نا تب مسلمان جاگے گا. آپ کو لگتا ہے؟ اب میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دینے لگا ہوں نا. اچھا جی چھوٹی سی مثال یہ ہے، آپ اس کو ذرا اٹیچ کریں ان قیامت کی نشانیوں کے ساتھ جب امام مہدی کا ظہور ہونا. جب بیت المقدس اگر شہید ہوتا ہے، اللہ نہ کرے، لیکن اگر میں آپ کو اپنا اوپینین دے رہا ہوں تو مسلمان قوم اٹھتی ہے. مسلمان قوم اٹھ کے اٹیک کے لیے جاتی ہے. تو اٹیک بیک جو ہے نا وہ بڑا ظالم ہے.
جو مسلمانوں پہ ہوگا. اور اس کی اور وجہ وہ اٹیک بیک جو ہے وہ پورے مغرب کا مل کے ہوگا. سر میں آپ کو اس کا چھوٹی سی نشانی بتا دوں کہ اس اٹیک سے ہمارا جتنا ایگریکلچر ہوگا وہ ڈسٹروئے ہو جائے گا. سر تو پھر میں آپ کو بات بتاؤں وہ اٹیک پھر کہاں پہ ہوگا؟ دنیا میں سب سے زیادہ ایگریکلچر جو نظام ہے وہ چلتا ہمارا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں آپ کو چھوٹی سی ادھر بتاتا ہوں نا. جب یہ اٹیک ہو رہا ہوگا نا تب مسلمانوں پہ ظلم ان کے اپنے ملک والوں سے ہی شروع ہو جائے گا. وہ ہو رہا ہے. اور اس ظلم کی بنا پر ہر جگہ پہ مسلمان پر ظلم ہو رہا ہوگا اور مسلمان اپنی آواز دبا کے بیٹھ رہا ہوگا یا مر رہا ہوگا. تب امام مہدی کا ظہور ہوگا. تب امام مہدی کا ظہور ہوگا جب مسلمانوں پہ ظلم عام ہو جائے گا. پھر وہ آ کے ایک قوم کا ایجنڈا بنائیں گے اور ان کے پیچھے اٹیک پہ چلے جائیں گے. جب امام مہدی کا جو مین پرپز ہوگا نا مسلمانوں کو اکٹھا کرنا ہوگا. مسلمان جب اکٹھے ہو جائیں گے نا اور ایک سمت میں جانا شروع ہوں گے یہودیوں کے پاس, تب بلا کیا ہوگا؟ تب قحط سالی ٹاپ پہ چلی جائے گی اور یہ دجال آ جائے گا. 2 سال کا ایگریکلچر کرائسس آئے گا آلموسٹ, جس میں آپ کے پاس کھانا پینا بھی نہیں رہے گا. اتنی تباہی مچ چکی ہوگی, کھانا پینا تک ختم ہو جائے گا. 2 سال آپ کو قحط سالی کا سامنا پڑنا پڑے گا پوری دنیا میں آلموسٹ. اور تب دجال کا ظہور ہوگا جو سب سے پہلے ایگریکلچر پہ اٹیک کرے گا کہ میں بارش برسا سکتا ہوں, میں یہ کر سکتا ہوں, میں وہ کر سکتا ہوں. اور وہ ایگریکلچر کو ہی دوبارہ سے ابھارے گا اور لوگ اس کی طرف ایمان لینے کے لیے بھاگیں گے, جس پہ نبی علیہ السلام نے بھی بہت ترغیب دلائی ہے. جہاں پہ تمہیں پتہ لگے دجال ہے اس سے دور بھاگو, اونچے علاقوں میں پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ اور سورہ کہف کی پہلی 10 آیتوں کو ورد رکھو. اور اس بھوک کے عالم میں تمہارے لیے وہی چیز ہوگی جو پیٹ تمہارا بھر دے گی. کچھ آیتیں ہیں جو مجھے بھی یاد نہیں ہیں, اس وقت وہ کام آئیں گی مسلمانوں کا پیٹ بھرنے کے لیے. سمجھ آئیے نا. تو جو حضرت امام مہدی ہوں گے نا وہ دجال سے جھگڑا نہیں کر پائیں گے. جو امام مہدی علیہ السلام ہوں گے نا وہ دجال سے جھگڑا نہیں کر پائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو دجال کا جو پہلا دن ہوگا نا وہ 1 سال کے برابر ہوگا. تو پھر نبی علیہ السلام سے صاحب نے پوچھا تو یا رسول اللہ ہم نماز کیسے ادا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے وقت کو دیکھ کے نماز ادا کرنی ہے. دیٹ مینس کہ آپ نے وہ 1 سال کا جو دن ہوگا نا اس 1 سال میں آپ نے نمازیں نہیں ادا کرنی 5, آپ نے ڈیلی بیسس پہ 5 ادا کرنی ہے. یعنی کہ 1 سال میں جتنی نمازیں آپ کی بنتی ہیں 5 ڈیلی کے حساب سے, یعنی کہ وہ پورا 1 سال کا دن ہوگا. اس کے بعد 1 ماہ کا, 1 ہفتے کا, اور پھر نارمل ڈیز 40 ڈیز. مطلب رات نہیں ہوگی؟ نہیں رات ہی. دن کا مطلب کہ 1 سال کا دن یعنی کہ پورا 1 سال دن چلا رہے گا. وہی چیز کیا پھر رات ہوگی, پھر اگلا دن 1 مہینے کا پورا چلا رہے گا, پھر رات ہوگی, پھر اگلا دن 1 ہفتے کا چلا رہے گا. اس طرح پھر نارمل ڈیز آ جائیں گے. اس کے 40 دن کے راؤنڈ اباؤٹ اس نے چلنا ہے اس دنیا میں نا. اس کے بعد حضرت عیسیٰ کا ظہور آ جائے گا. اب وہ جو 40 دن کا معاملہ ہے نا, جو پہلے مسلمان کٹ مر کے اپنے لوگوں سے ہی حضرت امام مہدی کی وجہ سے ایک ہوئے ہوں گے, تو ان کے اندر سے بھی کافی تعداد کم کر دی جائے گی دجال کی وجہ سے. کافی زیادہ کافر ہو جائیں گے, مشرک, دجال کو خدا نعوذ باللہ ماننے لگ جائیں گے. مسلمانوں میں سے بھی کہہ رہا ہوں, اسی لیے تو نبی علیہ السلام نے کہا تھا اس کے فتنہ سے نہیں بچ پاؤ گے, تو جتنا ہو سکتا ہے اس سے دور بھاگنا, نہ کہ لڑنے کے لیے کھڑے ہونا. تو جو اصل مومن ہوگا نا اس کو تو پتہ نظر آ رہا ہوگا اس کے ماتھے پہ کافرہ لکھا ہوا. اور جب دجال اس کو کہے گا نا کہ میں تجھے مار دیتا ہوں, تو وہ کہے گا تو دجال ہی ہے, تو وہ کاٹ دے گا نا دجال اس کو, اور لوگوں کو دوبارہ سے یہ ترغیب دلائے گا کہ اگر میں اس کو دوبارہ زندہ کر دوں تو مان جاؤ کہ میں خدا ہوں. تو دوبارہ زندہ کرے گا اور کہے گا تجھے میں نے دوبارہ زندہ کر دیا, تو مان گیا کہ میں رب ہوں نعوذ باللہ. تو وہ کہے گا کہ اب تو مجھے پورا یقین آ گیا تو دجال ہے, میرے نبی نے مجھے کہا تھا کہ تو ایسا کرے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جو سچا مومن ہے نا وہ اس سے دور ہی بھاگے گا. اس کے شر سے ہم تو ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں. دیکھیں نا, اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیاء والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. ہر نماز میں درود شریف کے بعد یہ دعا ہے جو نبی علیہ السلام نے پڑھی ہوئی ہے. اور ایک صحابی کے قول کے مطابق جس نے نماز میں یہ دعا نہیں پڑھی, میرے مطابق اس کی نماز نہیں ہوئی. تو یہ اس کا بھی ایک بارے میں ٹاپک میں ہم بنائیں گے, میں ڈسکس کروں گا, لیکن ابھی تو فی الحال یہ دوسرا ٹاپک ہے. تو اس طرح کر کے نا جو یہودی ہے وہ اینڈ تک حکومت میں رہے گا اور اپنے زور میں رہے گا. اب آپ مجھے بتائیے, یہودی تو شرک نہیں کرتے, تو وہ دجال کو کیسے خدا مان لیں گے؟ That's a point. تو اس طرح ہی سب سے پہلے دجال کے ہاتھ میں جو ہیں وہ عیسائی چڑھیں گے.
کرسچن. مسارائیا، کیونکہ وہ تو ویسے ہی جیسس کو سن آف گاڈ مانتے ہیں. ہاں جی. اور اگر دجال آگے کہے گا ہم سن آف گاڈ تو پھر تو ان کے لیے اور کرسچن ویسے بھی یہودیوں کی آدھی قوم ہے. ہاں جی. آدھی تو قوم. اس کے بعد وہ معاملات ہی دجال ایسے کرے گا کہ یہودی بھی کہیں گے مسایا، ٹھیک ہے نا. پھر نہیں، یہودی کہیں گے ہی از اے مسایا ناٹ گاڈ. یا تو یہودیوں نے شرک نہیں لیکن کیا. دجال جو ہے نا، دجال وہ بعد میں ان کو لے آئے گا کہ آئی ایم گاڈ، اور یہ مان جائیں گے. یہ مان جائیں گے. اس کے جو میریکلز ہوں گے نا اس کو دیکھ کے یہ مان جائیں گے. وہ میریکلز نہیں ہوں گے، وہ دجل ہوگا، یعنی کہ جھوٹ ہوگا. کر دوں گا. کر لے گا پھر کرو. دجل ہوگا، جھوٹ ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو وہ جھوٹ پہ مبنی ہوگا جو وہ کر رہا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ ابیلٹیز دی ہوں گی تاکہ لوگوں کے لیے ٹیسٹ ہوگا. اس لیے آپ کو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بھاگنا پڑے گا اس سے دور، اللہ سنٹل جب تک حضرت عیسیٰ نہیں آ جاتے. وہ حضرت عیسیٰ کے آنے میں کم سے کم 40 دن پڑے ہوں گے. اور وہ 40 دن کتنے لمبے 40 دن میں کتنے مسلمان بھوک سے مر جائیں گے. ہاں. اور کتنے مسلمان ان آیتوں پہ زندہ رہ رہے ہوں گے جو آیتیں نبی علیہ السلام نے پہلی بتائی 10 ہیں. آئے تھے. ٹھیک ہے نا. سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں ہیں اور کچھ ایک دو اور آیتیں ہیں وہ ذکر اذکار ہیں. اب اس سچویشن میں جب یہ ایگریکلچر کا اٹیک ہوگا، حضرت امام مہدی آئیں گے، قحط سالی تو شروع ہو چکی ہوگی. جنہوں نے اتنا لمبے عرصے کا راشن رکھا ہوگا وہ تو اپنا گزارا کر رہے ہوں گے، لیکن وہ راشن ایک نہ ایک دن تو ختم ہوگا، خراب ہوگا. ٹھیک ہے نا. جتنی مرضی ٹیکنالوجی آ جائے وہ خراب کسی نہ کسی ٹائم تو ہوگا. 2 سال کا بڑا لمبا ٹائم ہوتا. تو جب لوگ باہر نکل آئیں گے ایک دوسرے کا گوشت بھی نوچنے لگ جائیں گے بھوک کی وجہ سے، تب دجال آ کے ساروں کو کھانا دے دے گا. تو پھر ان اور کے لوگوں کو کیا چاہیے ہوگا، سمجھ رہے ہو نا آپ. تو ہاں یہ جی. سچویشن ایسے بنے گی تو پھر بھی یہودی جو ہے وہ ٹوپ پہ آ جائے گا. پھر بھی یہودی ٹوپ پہ آئے گا. لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے تو ان کی سانس سے پگھلے گا، پگھلے گا. بھاگے گا، دور بھاگے گا اور پگھلتے پگھلتے ختم ہو جائے گا. پھر تب مسلمان عیسائی ایک جگہ پہ آگے کھڑے ہو جائیں گے اور ایک اللہ کو مانیں گے. مسلمان عیسائی اور بھی مسلمان ہو یہودی جائیں بھی گے. ڈیٹ بنے رہیں گے. یہودیوں میں سے بھی کافی لوگ مسلمان ہو جائیں گے. اللہ کے نبی کو دیکھ کے کافی لوگ مسلمان ہو جائیں گے. جو باقی کے یہودی رہ جائیں گے نا، جو ڈیٹ ہیں، جو حضرت عیسیٰ کے پہلے دور میں بھی ڈیٹ تھے اور آج بھی ڈیٹ ہے، پھر زائنسٹ کہہ لو یا کچھ بھی کہہ لو، پھر ان کی موت پکی ہے اور وہ ذلیلہ اور رسوا ہو کے مریں گے. جس پتھر درخت کے پیچھے چھپیں گے وہاں سے وہ درخت پتھر کہے گا مسلم یہ میرے پیچھے چھپا ہے، اس کو قتل کر دو. سوائے ایک درخت کے جو آج بھی لگاتے ہیں یہودی اپنے وہاں پہ اسرائیل میں. ہاں. اب ان ساری باتوں سے بھلا کیا نکلتا ہے کہ بیت المقدس شہید ہوگی اور یہاں پہ تھرڈ ٹیمپل بنے گا اور مسلمان اس جنون میں باہر نکلیں گے. اچھا شاہ جی، مجھے یہ بتائیں، جو آج کل آپ دنیا کے حالات دیکھ رہے ہیں، نئے بلاکس بن رہے ہیں، اور جو فلسطین کے تو حالات بہت برے ہو رہے ہیں اس ٹائم، جو پوری مسلم دنیا کے حالات ہیں، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ان پہ ظلم کر رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو تھرڈ ورلڈ وار ہے وہ یا اس ڈیکیڈ میں ہے یا اس سینچری میں ہے؟ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن نظر تو ایسا ہی آ رہا ہے. نظر تو ایسا ہی آ رہا ہے. اب اس کا سب سے بڑا ریزن بلا گیا میرے مطابق، جب حضرت امام مہدی آئیں گے نا شاہ جی، اس سے پہلے نا عرب میں ایک جنگ ہوگی 3 سرداروں کے درمیان ایک خزانے کے پیچھے. سمجھ رہے ہیں؟ اب وہ بھی قریب ہی لگ رہی ہے. 3 سردار عرب کے، دبئی، سعودی، اور ایک کون ہوگا؟ دبئی، سعودی اور ایرانینز کو تو آپ عرب نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ پرشین ہے. قطری شہزادے قطر ہو سکتا ہے قطر. لیکن تو ابھی تو یہ مقابلے بازی میں ہے. جب خزانہ آئے گا واللہ علم وہ کیا سر خزانہ ان کی ہوگا. مقابلے بازی بھی انہوں نے تو اس ٹائم بلڈنگز پہ مقابلے بازی کی ہوئی ہے. نہیں سر، خزانہ پتہ نہیں وہ کون سا ہوگا جس کے پیچھے یہ خانہ کعبہ میں بھی جا خزانہ کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جی. اس ٹائم جو دنیا کا سب سے بڑا مرکز ہے نا، دنیا کی جو نظریں پاکستان پہ جو لگی ہوئی ہیں، وہ کس وجہ سے لگی ہے؟ وہ گوادر پورٹ کی وجہ سے لگی ہوئی ہے. وہ دنیا کا ڈیپیسٹ سی پورٹ ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں سر، دبئی یہ ٹورزم سے کماتا ہے، یہ اپنے پورٹ سے کماتا ہے. سیم گوز فار سعودیہ اپنے پورٹ کی وجہ سے بہت پیسے کماتا ہے، اور ان کا تیل کا بھی ہے. آئل ریفائنریز بہت ہیں، لیکن وہ بھی اب کم ہوتا جا رہا تیل. تو اب وہ شہر بنا رہے ہیں ٹورزم کے نام پہ. ٹورزم کے نام پہ ایک شہر بنا رہے ہیں. لیکن اب آپ ایک نہیں شاہ جی، 2 شہر بنا رہے ہیں.
ایک کیوب سٹی ہے اور ایک وہ جو لمبی سی دیوار ہاں جی۔ بنا رہے ہیں اب 100 سر کلومیٹر لمبی. اب یہ دیکھیں آپ کہ اگر گوادر بن جاتا ہے ہوں تو دنیا کا جتنا بحری جہاز ہے وہ دبئی اور سعودیہ کو چھوڑ کے ڈائریکٹ پاکستان میں لگے گا. ہوں یہ خزانہ ہے. ہوں آپ اس خزانے کو سمجھ رہے ہیں؟ یا یہ خزانہ ہے. آپ خود بتائیں کہ اگر دبئی میں پورٹ لگنا بند ہو جاتی ہے، جہاز لگنا بند ہو جاتے ہیں، سعودیہ میں جہاز لگنا بند ہو جاتے ہیں اور لگ جاتے ہیں سارے گوادر میں. گوادر میں، ہوں اور بتائیں وہ پھر تو پاکستان ہی ختم کر دیا جائے گا نا. سر اسی وجہ سے تو سر میری بات سنیں، ہاں خزانہ تین سردار خزانہ جنگ تین سردار جنگ، وہ کڑی سے نا کڑی مل میں رہی ہے. اپنی آئیڈیالوجی دے رہا ہوں، یہ میں بھی صحیح نہ ہو. کڑی سے کڑی نہیں، میں جو چیز کو کہہ رہا ہوں نا اس میں نا ایسا ہوگا کہ خانہ کعبہ میں مکہ میں خزانہ نکلے گا نا، ایسا کچھ حدیثوں میں آتا. یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس خزانے کے پیچھے یعنی کہ آئیں گے. اب وہ اینشنٹ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے. اب اس طرح ایک حدیث ہے کہ قرب قیامت سے پہلے خانہ کعبہ والی سائڈ پہ ایک سونے کا پہاڑ بھی برآمد ہوگا، نکلے گا، اور جو اس کی طرف نہیں جائے گا وہ ایمان والا ہوگا، اللہ کی طرف ہوگا. تو شاہ جی بات ساری اتنی سی ہے کہ میری دعا ہے اللہ پاک فلسطینیوں پر رحم فرمائے، اللہ پاک ان کی مدد فرمائے، آمین. اللہ پاک ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے اور ذلیل و رسوا کرتا ہے، وہ چاہے کوئی بھی ہو. اور ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی مدد کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے، اپنے نام پہ جنگ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دعا ہی کر سکتے ہیں ہم، اور جتنی ڈونیشن ہو سکتی ہے نا آپ سب سے بھی، یہ جو آج کل پروموشن چل رہی ہے ان کی تصدیق کر کے آپ ڈونیشن کریں. ان کو اس وقت ہم ہر مسلمان کی ضرورت ہے اس معاملے میں. تو باقی اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری اور ہم سب کی مشکلیں آسان فرمائے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.